الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ پانی کے بغیر مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی، ویسے اللہ کے ذکر کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر کوئی آدمی اللہ کا ذکر نہیں کر رہا ہے اور زندہ ہے تو اس کی زندگی میں وہ مزہ، وہ لطف نہیں ہے جو کہ اللہ کے ذکر کرنے والے کی زندگی میں ہے۔ اور جو آدمی ذکر نہیں کر رہا ہے اللہ کا، پھر بھی وہ جی رہا ہے، کھا پی رہا ہے، گھوم پھر رہا ہے، تو اس کی زندگی میں وہ سکون نہیں ہے، وہ چین و اطمینان نہیں ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والے کی زندگی میں ہے۔ اگر کوئی اللہ کو یاد نہیں کر رہا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کر رہا ہے، پھر بھی وہ دنیا بھر کے اپنے سارے کام کرتے ہوئے خوب مزے سے ہے۔ کیا مطلب مزے سے ہے؟ گاڑیوں میں گھوم رہا ہے، رہنے کے لیے اچھی بلڈنگیں، اچھے بنگلے ہیں، سارے اس کے ساتھ میں نوکر چاکر ہوں گے، بڑے کاروبار، تجارت، زراعت وغیرہ سب کچھ ہوگا، اور بڑا خوش ہوگا کہ یہ کیا بار بار اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، مجھے کیا کمی، یہ سب کچھ ہے۔ تو پھر یہ حقیقی زندگی نہیں ہے۔ کھانا پینا، روزی روٹی وغیرہ، یہ سارا کچھ تو جانوروں کو بھی مل رہا ہے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے کئی ساری صورتوں میں کیا۔ خاص طور پر سورہ محمد کی آیتیں دیکھیں گے، اگر کسی کا دل ہے، سمجھنے والی کوئی عقل ان کے اندر ہے، تو وہ اس آیت سے بھی عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے عجیب طریقے سے اس کے اندر دھمکی دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ واللہ یہ آیت کبھی کسی امام کی آواز میں سن لیتا ہوں، یا کبھی ایسے موقعوں پر بیان کرنے کے موقع پر کچھ یہ آیت یاد آ جاتی ہے، تو واللہ بڑے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح سے جانوروں سے بلکہ اس سے بدتر زندگی کے بارے میں قرار دیا۔ پڑھیے سورۃ محمد آیت نمبر 12، دونوں لوگوں کا ذکر اس کے اندر ہے، ذرا غور فرمائیے۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ خوشخبری ہے نا؟ اور یہ ایمان والے، یہ نیک عمل کرنے والے، ذکر ان کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہوتا ہے۔ ہمیں جیسا کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اس کے اندر بھی ملتا ہے۔ اب آگے اسی آیت کے اندر سورہ محمد آیت نمبر 12، آگے کا حصہ کیا ہے؟ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، یتمتعون، دنیا کی زندگی سے کچھ فائدہ اٹھا لیں گے، ویأکلون، کھاتے پیتے ہوئے رہیں گے مست، کیسے؟ کما تأکل الانعام، جیسا کہ چوپائے کھا رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ انجام کیا ہوگا؟ والنار مثوی لہم، جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے، اللہ ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے۔ میرے بھائیوں، ذکر یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، نہ کریں تو بھی چل جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ اور ذکر کی بات اس سے پہلے بھی آئی تو ہم نے کئی مرتبہ بتلا دیا ہے۔ کم سے کم دو مطلب، دو معنی، دو مفہوم اچھی طرح سے ہمیں سمجھ کے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے ذکر کا۔ ایک تو ہے کہ ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے بالخصوص، ورنہ ہر انسان کا یہ فرض ہے، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے خاص طور پر ذکر کا ایک معنی جو ہمیشہ ہمارے ذہن میں تازہ رہنا چاہیے، وہ کیا؟ کہ جس حالت میں رہیں، جس جگہ بھی رہیں، اس حالت میں اس جگہ اللہ کا کیا حکم ہے جاننے کی کوشش کرنا اور اس کو عمل میں لانا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، یعنی اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی مثال میں آپ کو دے کے آگے بڑھتا ہوں، ذرا غور کریں آپ لوگ ایک 10-12 گھنٹے کی کوئی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں نا، ایک تنخواہ کے بدلے میں کچھ گھنٹے کی ڈیوٹی آپ کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو اور وقت ہے آپ کا، چاہے 16 گھنٹے کا ہو، چاہے 10 گھنٹے کا ہو، 12 گھنٹے کا ہو، 14 گھنٹے کا، جو بھی باقی وقت آپ ڈیوٹی میں نہیں ہیں، لیکن ذرا سا سوچئے آپ
اپنی ڈیوٹی کی فکر میں نہیں رہتے آپ؟ صبح جا کر مجھے یہ کرنا ہے، صبح جا کر مجھے سامان جوڑنا ہے، صبح جا کر اس کو یہ حساب دینا ہے. ہر آدمی اپنے کام کے مطابق. بلکہ بعض لوگ کیسے ہوتے ہیں، آپ لوگ بھی اپنے ایک روم میں کئی لوگ رہتے ہیں بیچلرز وغیرہ، تو دیکھتے ہوں گے کبھی کوئی آدمی ایسا ایسے کر رہا ہے، نیند میں کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ وہ دن بھر پینٹ کر کے رات میں بھی اس کا ہاتھ یوں چلنے لگتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ صرف ایک سمجھنے کے لیے مثال میں دے رہا ہوں. یعنی آپ لوگ ایک معمولی سی جو تنخواہ لے رہے ہیں، اس تنخواہ کے بدلے میں ڈیوٹی کے وقت میں تو ڈیوٹی کرتے ہی ہیں، کفیل کو یاد رکھتے ہیں، کفیل کے سارے کاموں کو یاد رکھتے ہیں، کتنے بجے ڈیوٹی پہ آنا ہے، پہلے کیا کام کرنا ہے، داخل ہوتے ہی ہر چیز ذہن میں ہوتی ہے. ڈیوٹی سے آنے کے بعد بھی اس کا ایک ٹینشن، اس کی ایک فکر لگی رہتی ہے. میرے بھائیوں، اس سے کہیں زیادہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جس اللہ کے بے شمار احسانات ہمارے اوپر ہیں، یہ ہمارے اوپر واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے کہ کس کس موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ کا کیا آدیش ہے، اس کا کیسے پالن کرنا ہے. ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں، اس کو یاد رکھیں. کام کے دوران، آپ کی ڈیوٹی کے دوران اللہ کے کیا احکامات ہیں. اپنے بیوی بچوں کے درمیان جب رہتے ہیں تو اس وقت کیا اللہ کے احکامات ہیں. کہیں کھیلنے کے لیے گئے ہیں، پکنک کے لیے گئے ہیں، کیا اللہ کے احکامات ہیں. کسی حکم کی کوئی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی ہے. ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے. اور ذکر کا ایک دوسرا معنی وہ اللہ رب العالمین کا خاص ذکر، جو وظیفے کے نام سے ہم لوگ کبھی جانتے ہیں یا ورد کے نام سے جانتے ہیں، کہ صبح میں، شام میں، نمازوں کے بعد، سونے سے پہلے، یا کوئی حادثہ پیش آیا، کوئی حالت پیش آئی، کوئی چھینکا، کوئی کچھ کیا، تو ہر ایک خاص اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں وہاں جو اللہ رب العالمین کا خاص ذکر کرنا ہے. مثال کے طور پہ کھانے سے پہلے بسم اللہ، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد الحمدللہ، سونے سے پہلے بسمک اللہم اموت و احیا، اللہم بسمک اموت و احیا، جاگنے کے بعد الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، گھر میں داخل ہوتے ہوئے کم سے کم بسم اللہ، نکلتے ہوئے کم سے کم بسم اللہ، توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اس طرح سے سچویشنز، جو کچھ بھی ہمارے حالات، اس پر کیا دعا ہمیں سکھائی گئی، کن الفاظ میں کیا ذکر. اب جیسے نماز سے متعلق کچھ خاص اذکار ہیں، رکوع میں کیا کہنا ہے، سجدے میں کیا کہنا ہے نا یہ اذکار. ان کو کچھ خاص ذکر ہم کہیں گے. مسلمان کو یہ بھی جان لینا چاہیے. اور ان خاص اذکار میں ہی صبح و شام کے اذکار بھی آتے ہیں، سونے سے پہلے کے بھی اذکار آتے ہیں، نماز کے بعد کے اذکار آتے ہیں. اور ان کو ہم جانتے رہیں، سیکھتے رہیں. پھر ایک مرتبہ میں کہہ رہا ہوں کہ جانتے رہیں، سیکھتے رہیں کا مطلب گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ کے رٹنا نہیں. آیت الکرسی مثال کے طور پر، ہر فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھے، آیت الکرسی قرآن کی ایک آیت ہے، لیکن ذکر کی ایک مثال ہے. اور ہماری روزانہ کی زندگی میں کم سے کم کتنی مرتبہ پڑھنا ہے ہم کو آیت الکرسی؟ کتنی بار؟ 8 بار. سال میں 8 بار، مہینے میں 8 بار، ہفتے میں کب؟ روزانہ 8 بار. کیسے؟ 5 نمازوں کے بعد ایک بار. 5 نمازوں کے بعد ایک بار. کیا فائدہ؟ صحیح حدیث میں ہے، اس کے اور اس کے جنت کے بیچ میں اس کی موت آڑ ہے. من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ دخول الجنۃ الا الموت. کیا آڑ ہے اس کے اور اس کی جنت کے بیچ میں؟ کتنی بڑی فضیلت. اب آیت الکرسی پڑھیں گے، آپ کسی اور کا بھلا کر رہے ہیں یا اپنے آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان کر رہے ہیں؟ سوچو نا، ذرا غور کرو نا. کتنی بار ہو گیا یہ؟ تو باقی کتنے بچے؟ باقی جو 2 ہیں، صبح شام اور ایک سونے سے پہلے. یہ جو صبح شام پڑھیں گے
आयत अल कुर्सी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके हर चीज के लिए काफी हो जाएगा। रात में सोने से पहले पढ़ेंगे, 2 फायदे इसके बताए गए। ला यज़ालु अलैका मिनल्लाहि हाफ़िज़, सही बुखारी के अंदर है, अल्लाह की तरफ से एक आपकी हिफाजत करने वाला मुकर्रर होगा। वला यक़रबन्नका शैतान, और शैतान आपके करीब नहीं होगा। अब जिक्र की एक मिसाल सुने है ना, एक आयतुल कुर्सी, इसको आप दिन भर में, रात भर में 8 मरतबा सिर्फ पढ़ना है, हर फर्ज नमाज के बाद एक बार, तो जन्नत में दाखिला सुबह शाम और रात सोने से पहले। तो अब ये रटते हुए ना बैठे, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, अरे याद नहीं हो रही, इसको दिन भर पढ़, नहीं, 8 मरतबा आप देख कर पढ़, देख कर पढ़ लें। देख कर पढ़ना नहीं जानते, आपकी जुबान में आप लिख लें, उसको वैसे पढ़ें। वो भी नहीं जानते तो आयतुल कुर्सी सिर्फ लिख दें आप, यूट्यूब पर आ जाएगी, गौर से सुनते रहें, साथ साथ में पढ़ते रहें। बल्कि तालीम आयतुल कुर्सी बितकरार के नाम से भी यूट्यूब में वीडियोस मिलेंगे, आप सुने, एक एक लफ्ज सुनते रहें, साथ में पढ़ते रहें। अल्लाहु ला इलाहा, अल्लाहु ला इलाहा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा, अल हय्युल क़य्यूम, अल हय्युल क़य्यूम, साथ साथ में पढ़ते रहें। आप खुद देखेंगे, हफ्ता 10 दिन 15 दिन के अंदर आपको तो याद हो जाएगी। आ रही समझ में बात? तो ये मैंने शुरू में कुछ जिक्र की अहमियत, उसकी फजीलत, उसके बगैर हमारी ज़िंदगी बेकार है, ये चीज़ें पेश की हैं। आइए आज की दुआ पहले मैं 3 बार पढ़ा देता हूँ, उसके बाद उसकी फजीलतें और उसके फ़ायदे और कब कब पढ़ना है वो बताता हूँ, ज़रा गौर से सुनिए। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। छोटी सी दुआ है, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। ये दुआ सुबह 3 बार, शाम 3 बार पढ़ें। वैसे एक हदीस के हवाले से कई उलमा तो ये कहते हैं कि सिर्फ शाम पढ़ने की दुआ है। क्या है वो? सही मुस्लिम शरीफ के अंदर एक किस्सा है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला रिवायत करते हैं कि एक आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो रात गुजरी है उसमें मुझे बिच्छू ने डंक मार लिया, डस लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमा कुल्त हीना अमसैत, जिस वक्त तुम शाम करो उस वक्त अगर ये दुआ पढ़ते, जा रजुलन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह मा लक़ीतु मिन अक़रबिन लदग़तनी अल-बारिहा क़ाल अमा लौ कुल्त हीना अमसैत अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ लम तदुर्रुक। अगर शाम के वक्त में तुम इसको पढ़ लेते तो तुम्हें कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचाती, तुम्हें कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचाती। ये हदीस मुस्लिम शरीफ की जो हमने आपको सुनाई 2709 2709 ये हदीस नंबर है, और यही हदीस अबू दाऊद में भी है, अबू दाऊद में भी है। तो इस हदीस के हवाले से सिर्फ शाम का जिक्र करते हैं, लेकिन सुबह शाम के अज़कार के हवाले से खुसूसन और दुआओं के हवाले से एक बड़ी अच्छी तहकीक और बड़ी अच्छी किताब लिखने वाले अभी करीब के एक बहुत बड़े अल्लामा गुजरे हैं, बकर अबू ज़ैद रहिमहुल्लाह, तस्हीह दुआ के नाम से अच्छी खासी मोटी किताब उनकी है, बहुत फ़ायदे उसके अंदर हैं। तो वो जिक्र करते हैं कि सुबह और शाम दोनों वक्त में इसको पढ़ना है। तो ये एक फ़ायदा हमारे सामने अभी आ गया कि जो इसको पढ़ेगा उसे कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ख़ास तौर पर जो कीड़े मकोड़े और बिच्छू वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हुआ करती हैं। इस सिलसिले में एक वाक़या भी जो सही हदीस से साबित है, जो सही हदीस पे साबित है, शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने उसको सही कहा। यह हदीस भी तिरमिज़ी के अंदर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से
من قال حين يمسي 3 مرات اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره حمة تلك الليلة. قال سهيل احد الرواة فكان اهلنا تعلموها فكانوا يقولونها كل ليلة فلدغت جارية منهم فلم تجد لها وجعا. میں یہ حدیث سنانا چاہتا تھا. خولہ رضی اللہ عنہ کا جو نام آیا ہے نا وہ اس حدیث کے بارے میں ایک دوسری بات ہے، وہ بعد میں سنیں گے. پہلے اس حدیث کو سنیے. کیا ہے اس کے اندر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شام کے وقت میں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ لے تو اسے کوئی زہریلی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی اس رات میں. تو حدیث کے ایک راوی ہیں سہیل، وہ کہتے ہیں، غور کریں، صحابہ، تابعین، سلف صالحین، ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. کیوں کہتے ہیں ہم بار بار؟ اس لیے کہ دین کو سمجھ کر عمل کیا انہوں نے، اور آج ہم لوگ عمل سے بھاگتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اہلنا تعلموها، ہمارے گھر والوں نے اس کو سیکھ لیا. تو ہم مسلمان، ہم پر سیکھنا فرض نہیں ہے اس طرح کی چیزیں؟ سوچئے ذرا. فَكَانُوا يَقُولُونَهَا، اور اس دعا کو وہ لوگ پڑھتے بھی رہتے تھے پابندی کے ساتھ. لیکن ایک بار ایسا ہوا، اور کیجئے، کُلَّ لَيْلَةٍ، ہر رات وہ پڑھتے بھی تھے. عمل میں پابندی کیسی تھی غور کریں. فَلُدِغَتْ جَارِيَةٌ، لیکن ایک رات ایسا ہوا کہ ایک بچی کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا. فَلَمْ تَجِدْ لَهَا وَجَعًا، ڈس تو لیا لیکن اللہ کا یہ کرم ہوا کہ اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے اس کا کوئی نقصان اس کو نہیں پہنچا. اس کا کوئی نقصان اس کو نہیں پہنچا. پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے دعائیں؟ پڑھنا چاہیے. اور جو میں نے خولہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کا ذکر کیا تھا ابھی کچھ دیر پہلے، یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے 2708. وہاں پر کیا بات ہے کہ جب آپ کہیں سفر پر نکلے ہوئے ہیں، من نزل منزلا ثم قال اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. جو شخص سفر وغیرہ میں ہو، کسی جگہ پڑاؤ ڈالے، تو وہاں وہ فوراً اترتے ہی یہ دعا پڑھ لے. جب تک وہ وہاں پر ہے کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی، جب تک کہ وہ وہاں سے نہ نکلے. اللہ، کیا دعا ہے؟ 3 مرتبہ پڑھ چکے ہیں نا آپ لوگ. اب میں لکھ کر بھی بھیجوں گا، صبح و شام اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے. اس ہفتے کی جو دعا ہے وہ بھی یاد رکھیے اور اس کو پڑھتے رہیے، اور پچھلے ہفتے جو ہم نے بتایا اس کو بھی پڑھتے رہیے. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم علم حاصل کر رہے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.